نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل و شعور عطا فرمایا، لیکن اسی انسان کی فطرت میں کمزوری، بھول اور خواہشات بھی رکھ دی گئی تاکہ آزمائش کا میدان قائم ہو۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، مثلا اشرف المخلوقات فرمایا گیا، وہاں اس انسان کی 5 خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ ایک خامی یہ ہے کہ ظلوم، یعنی یہ ظالم ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ کسی میں ظلم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عدل کے ہونے کی استعداد موجود ہے۔ دوسری خامی یہ بتائی ہے کہ جہولہ، یعنی انسان جاہل ہے۔ یہاں بھی دیکھے کہ جاہل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہے۔ گویا یہ 2 الفاظ ظالم اور جاہل جہاں انسان کے عیب ظاہر کرتے ہیں، وہاں اس خوبیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان محنت کرے گا تو یہ اپنے ظلم کو عدل میں اور اپنے جہل کو علم میں بدل سکتا ہے، اور اگر یہ محنت نہ کرے تو یہ ظالم بھی ہوگا اور جاہل بھی۔ تیسری خامی بیان کرتے ہوئے فرمایا، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے دماغ میں اجنبی سا خوف موجود ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں اس طرح نہ ہو جائے کہ میرے خلاف پوری قوم اکٹھا ہو جائے اور مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ یا انسان اتنا کمزور ہے، چھوٹا سا وائرس اگر انسان میں داخل ہو جائے تو اکثر اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اتنا چھوٹا وائرس جو آنکھوں پر بھی نظر نہیں آتا، لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ چوتھی خامی یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجولہ کا مطلب ہے جلد باز۔ مثال کے طور پر انسان 4 دن نوافل پڑھے گا اور 5ویں دن امید کرے گا کہ میں فلاں بزرگ کی طرح میری دعا قبول ہونی چاہیے۔ ایک دعا کو 2 دفعہ مانگ لے تو کہتا ہے کہ اب تو یہ دعا ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم 70 مرتبہ سے زیادہ دیا، اس کو تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا گیا، مگر خود اگر کسی کو 3 دفعہ ایک کام کہہ دے تو 4تھی مرتبہ غصہ سے آنکھیں سرخ کر کے کہتا ہے کہ تو نے سنا نہیں، تجھے 3 دفعہ کہا ہے۔ اس مالک الملک نے، اس احکم الحاکمین نے، لہو مقالید السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہے، 70 مرتبہ سے زیادہ نماز کا حکم دیا، مگر ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر پھر بھی مسجد نہیں آتے، تو ہم نے اس کے حکم کا کیا لاج رکھا؟ یہ انسان کی جلد بازی ہے کہ تھوڑی سی محنت پر بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ 5ویں خامی یہ بیان فرمائی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا۔ ہلوعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بے صبر۔ تو انسان بے صبر ہے، یہی وجہ ہے کہ خوشی ملنے پر پھول ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی پریشانی آنے پر مرجھا جاتا ہے۔ اگر اسے کامیابی ملے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، انٹرویو میں پاس ہو جائے تو کہتا ہے جی ہاں، جب اس نے سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، اس نے جب یوں کہا تو میں نے پھر یوں کہا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر انٹرویو میں ناکام ہو جائے اور پوچھئے کہ عزیز کیا بنا
تو کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ جب کامیابی تھی تو اپنی طرف منسوب کی کہ میں نے یوں کہا، ناکامی ہوئی تو کہا کہ اللہ کی مرضی۔ اب اپنی طرف منسوب نہیں کرتا کہ میں نے گڑبڑ کی۔ جناب اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو جو کامیابیاں ملی تھی کیا وہ اللہ رب العزت کی مرضی نہیں تھی؟ ہم کریڈٹ اللہ رب العزت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارا نفس ہم پر سوار ہوتا ہے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہم خوبیوں کو اس کی طرف منسوب کرتے اور خامیوں کو اپنی طرف منسوب کرتے۔ اب بتائیے کہ انسان میں کتنے بڑے بڑے نقائص ہیں۔ جس مشین میں اتنے بڑے نقائص ہو، بھلا اس مشین کو کوئی خریدتا ہے؟ کوئی نہیں خریدتا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں قبول کرتا ہے۔ ہم ان کے آگے اگر زار و قطار ہو جائے، اپنی گناہوں پر معافی مانگے تو ضرور ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العزت ہم سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ جب ایک قطرہ آنکھوں سے گرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کے ساتھ ہمیشہ ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔